سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا لیجیم و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، 92 نیوز پر محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے سلام شہدائے کربلا۔ خواتین و حضرات، اس مہینے کا جب بھی آغاز ہوتا ہے تو جیسا کہ ہم ہمیشہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایسا عزم پیدا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ایک بار پھر تجدید عہد کریں، اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو، اپنے اذہان کو تبدیل کر کے اپنے عمل کی تبدیلی سے یہ ثابت کریں کہ ہاں، ہم حسینی لشکر میں شامل ہونے والے ہیں، ہم لبیک یا حسین کہنے والوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خواتین و حضرات، شبیر کیا ہے؟ وہ ذات، وہ با کمال کہ جس کے اوپر اللہ نے بھی ناز کیا، اس طرح سے رب کے کلام کو، رب کی یاد کو، رب کے ذکر کو بلند کیا، پھر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ کس طرح سے آج تک اس حسین ابن علی کا نام زندہ و جاوید ہے۔ کچھ اشعار سے آغاز اور انشاءاللہ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کی۔ شبیر کربلا کی حکومت کا تاجدار، انسان کا ناز دوش نبوت کا شاہ سوار ہے، جس کی ٹھوکروں میں خدائی کا اقتدار، جس کے گداگروں سے ہراساں ہے روزگار، جس نے زمیں کو عرش مقدر بنا دیا، ذروں کو آفتاب کا محور بنا دیا، وہ جس کی بندگی میں سمٹی ہے داوری، کھولے دلوں پہ جس نے رموز دلاوری، لٹ کر بھی کی ہے جس نے شریعت کی یاوری، جس نے سمندروں کو سکھائی شناوری، وہ جس کا غم ہے ابر کی صورت تنا ہوا، وہ جس کا غم ہے ابر کی صورت تنا ہوا، سیراہ رش کے موجے کوثر بنا ہوا، اور جس کے غلام آج بھی سلمیٰ سے کم نہیں، جس کے غلام آج بھی سلمیٰ سے کم نہیں، جس کا مزار خلد کے ایواں سے کم نہیں، جس کا مزاج وعدہ یزداں سے کم نہیں، جس کی جبیں لطافت قرآن سے کم نہیں، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ خواتین و حضرات، آقا دو جہان سرور کونین حبیب کبریا امام عالی مقام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کرتے کہ یہ میرا حسین ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ میرا حسین ذریعہ نجات ہے۔ اسی امام حسین کا مہینے کا آغاز ہے اور اس مہینے میں ہم نجات ہی کے لیے یہ تمام عمل و اعمال کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں بہت عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ ہم بے شک گناہ گار خطا کار ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہم تیرے حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لال سے پیار کرنے والے ہیں، ہمارے مقدر کو بدلتے بالکل اس طرح سے جس طرح سے کربلا معلیٰ کا مقدر بدل گیا۔ خواتین و حضرات، جب 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکا گیا، تو جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ سن کر، یہ دیکھ کر ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ کس طرح سے جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نعوذ باللہ گستاخی کی، مگر کس طرح سے انہوں نے محبت سے ان کو جواب دیا، کس طرح سے ان کے گھوڑوں کو، ان کے اونٹوں کو، ان کے تمام ساتھیوں کو، ان کے تمام سپاہیوں کو کس طرح سے انہوں نے پانی پلایا، کس طرح سے ان کی مہمان نوازی کی، اور پھر
ان کے اخلاق کی وجہ سے، امام کے اخلاق کی وجہ سے کس طرح سے جناب حر کے ذہن کے اندر وہ سوچ، وہ تدبر جو کہ 1000 سالوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، وہ اجاگر ہوا، اور پھر تدبر کا سلسلہ اس طرح سے بڑھا کہ جب شب عاشور آئی تو بہت ہی اضطراب تھا جناب حر کی ہلچل تھی دل میں، دماغ میں بہت سے سوالات تھے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹے سے، اپنے غلام سے کہنے لگے کہ میں جہنم چھوڑ کر جنت کا سفر کرنے جا رہا ہوں، اور کس طرح سے ان کا مقدر بدل گیا۔ آج ہم میں بھی بہت سے ایسے حر ہیں جو اللہ سے محبت تو رکھتے ہیں مگر ہمارے اعمال بہت عجیب ہیں۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں اس خاص ہستی کے حوالے سے، جانتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں تھیں، وہ کیا رویہ تھا، وہ کیا باتیں تھیں، وہ کیا گفتگو تھی، وہ کیا سوچ تھی، وہ کیا افکار تھے کہ جس نے جناب حر کے مقدر کو بدل دیا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو جو میری بہنیں ہوں گی، میں ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، السلام علیکم۔ میرے ساتھ جو میری دوسری گیسٹ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ۔ ہماری تیسری مہمان ہمارے ساتھ ہیں مریم منیر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ ذکر جناب حر اور اصحاب باوفا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا تذکرہ ہوگا۔ میں سیدہ ضیاء بطول صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی، کیا فرمائیے گا جناب حر کے کردار کے حوالے سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے، اور بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے اہل بیت اطہار پر، شاہ شہیدان کربلا امام حسین علیہ السلام پر، اور ان کے تمام رفقائے کار پر، اسیران کربلا پر۔ آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ یہاں ہمارے اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنے کا چینل 92 کو بھی جاتا ہے کہ اب وہ موضوعات اور وہ کردار جن پہ روشنی ڈالی جانی چاہیے اور جن سے قوموں کی اور نوجوان نسل کی تربیت ہوتی ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیے ہیں۔ تو تعلیم کو جب آپ تربیت سے جدا کر دیں تو تعلیم کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم جب حضرت حر کے بارے میں بات کریں گے تو ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی جہاں ہم بات کریں گے، اس میں تھوڑے سے واقعات بھی نوجوان نسل کے لیے بتانے ضروری ہیں کہ یہ کردار کیا ہے۔ تو جناب حر جو ہیں یہ امام حسین علیہ السلام، یہ تو آپ کو معلوم ہے کیونکہ وہ 28 رجب سے ان کا سفر جو شروع ہو چکا ہے، اور پھر وہ جو احرام انہوں نے حج کے اپنے عمرہ کے احرام میں تبدیل کیا، اور پھر وہ احرام کھولے اور پھر وہ چل پڑے اپنے سفر پر کربلا کی جانب۔ تو جس وقت وہ وادی عقبہ سے مقام اشراف کی طرف بڑھے ہیں، تو اس وقت انہوں نے، ان کے جو ساتھی تھے اور جو اصحاب تھے، انہوں نے دیکھا کہ دور سے ان کو ایسے لگا کہ جیسے کچھ سبزہ دکھائی دے رہا ہو۔ تو انہوں نے امام عالی مقام سے کہا کہ کچھ ایسے لگتا ہے جیسے کوفہ قریب آ گیا ہے اور اس کے کوئی نخلستان دکھائی دیتے۔ تو امام عالی مقام تو آپ کو پتہ ہے چشم امامت کیا نہیں دیکھتی، انہوں نے کہا انتظار کرو، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ نخلستان کوفہ کے ساتھ نہیں ہے، اور وہی ہوا کہ جب تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا تو وہ اصل میں گھوڑوں کی گردنیں، گھوڑوں کے کان دکھائی دے رہے تھے، اور حر اس وقت جو ہے حر ابن ریاحی جو ہیں وہ اپنا لشکر لے کر 1000 ساتھیوں کے ساتھ امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آ رہے تھے۔ اب ان کی حالت یہ تھی کہ خود ان کے لشکر کے لوگوں نے لکھا ہے، ان کی مکاتب جو تاریخ تھے اس میں لکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ کی حالت اس قدر غیر تھی کہ ہم گھوڑوں سے گرے جاتے تھے، اور زبانیں ہماری حلق سے چمٹی ہوئی تھیں، اور ہمارا پیاس کے مارے بہت برا حال تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت جنگی لحاظ سے بھی ان سے بہتر پوزیشن میں تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فلسفہ شہادت میں شہید جو ہے وہ کبھی حملے میں پہل نہیں کرتا، وہ اپنی جان اپنے ایک مقصد کے لیے پیش کرتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، خود آگے بڑھ کے حملہ نہیں کرتا۔ تو امام عالی مقام نے اس وقت اپنے نہ کسی ساتھی کو حملہ کرنے دیا، ان کو آنے دیا۔ جب وہ آ گئے اور حر نے آ کر امام حسین علیہ السلام کو اپنا مقصد بتایا کہ میں تو آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں،
یہاں پر امام ابھی اس کی وہ بات مکمل نہیں ہونے دیتے، ان کی حالت دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ، یہ پیاسے ہیں اور یہ اس وقت پیاس سے جاں بلب ہیں، ان کو پہلے پانی پلاؤ. اور پھر اس میں کریمی دیکھیے، دیکھیں اس طرح کردار ڈھالے جاتے ہیں. اور بنانا آسان نہیں ہے. اب آپ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھیں، اس تربیت کی طرف دیکھیں اور ان مرحلوں کی طرف دیکھیں کہ وہ جو راستہ روکنے آیا تھا پھر وہ کیسے اس درجے پہ پہنچا کہ آج تک تاریخ اس کو حر کے نام سے یاد رکھتی ہے کہ انہوں نے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ. اب جناب عباس علمدار ہیں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے. علمدار کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، لیکن حر کے لشکر کو، حر کے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں علمدار لشکر حسین جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے حکم پر. جب ان کو حکم دیا پانی پلا رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کڑے دیکھ رہے ہیں ایک ٹیلے سے. تو کیا کہتے ہیں حضرت عباس سے؟ ان کو کہتے ہیں کہ گھوڑوں کی عادت ہے وہ بار بار پانی پیتے ہیں، اس لیے عباس برتن ان کے آگے سے ایک بار پانی پینے پر ہٹاؤ مت، ان کے سامنے پڑا رہنے دو. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام نے اس طرح وہ کردار ڈھالے کہ جب العطش کی صدائیں 9 محرم کی رات کو بلند ہوتی تھیں تو پھر قلب حر سے اسی لیے برداشت نہیں ہوئی کہ وہ یہ اس حسین کے بچے ہیں کہ جو اس وقت میرے گھوڑوں کے بھی پانی پینے کا کرینہ اپنے علمدار کو سکھا رہے تھے. اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر ایک جو حر کے ساتھی تھے ان کی حالت انتہائی خراب تھی، انہوں نے خود لکھا کہ میں گھوڑے سے گرا جاتا تھا اور میرے ہاتھ کانپتے تھے. تو امام حسین علیہ السلام میری حالت دیکھتے ہوئے خود آگے بڑھے اور مشق کھول کر اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا کہ میں سنبھل نہیں سکتا تھا پیاس کی شدت سے. تو اس طرح کردار بنائے جاتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کا رویہ تھا. لیکن حر کی بھی ایک بات اس میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ اس کی بھی تربیت میں ایک وہ جو نیکی ہے وہ کہیں پیچھے سے اس طرح سے موجود تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اس کے بعد اس نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ظہر کی جو نماز ہوئی اس کی امامت امام حسین علیہ السلام نے کی، اس نے امام کی امامت میں نماز ادا کی. اس کے بعد امام نے مختصر خطبہ بھی دیا اور بتایا، اپنا مقصد واضح کیا کہ مجھے اہل کوفہ نے خطوط لکھے، خطوط لکھ کر بلایا، میں تب یہاں آیا تھا، تو اب میں واپس چلا جاتا ہوں تو میرا راستہ نہ روکو. جب آپ سواری پر سوار ہوئے تو اس نے گستاخی کی انتہا کر دی، اس نے امام کی سواری کی لگام کھینچی، سواری کی لگام پکڑی. تو امام حسین علیہ السلام نے، جو عربی میں ایک انداز ہے اس زمان کا کہ انہوں نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ امام مجھے یہ فرما سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا پلٹ کر، کیونکہ آپ کی والدہ خاتون جنت ہے، جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو مجھے مجبور نہ کریں. مجھے عبید کا یہی حکم ہے کہ مجھے آپ کو یہاں سے جانے نہیں دینا ہے، آپ کا راستہ روکنا ہے. تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ کوفہ کی جانب جاؤں گا جہاں تم لے کر جانا چاہتے ہو، اور نہ ہی میں واپس مدینہ تم مجھے پلٹنے کی اجازت دیتے ہو. دونوں راستے امام نے اس کے سامنے رکھے تھے. تو تیسرا راستہ پھر اختیار کیا گیا کہ اس نے کہا کہ آپ ایک تیسری سمت کی اختیار کر لیجئے تاکہ میں بھی آپ کی اس میں راستہ روکنے میں حائل نہ ہوں اور میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں. تو وہاں سے پھر یہ سفر آگے بڑھا. میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے تمہید میں آپ نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، اور آگے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ کی والدہ وہ ہے، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا مگر میں یہاں نہیں کہہ سکتا. تو کہیں نہ کہیں وہ ادب کا کرینہ ان کو ان کی والدہ سے ملا ہوگا. اور دوسری ایک اہم چیز جو میں اکثر سوچتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو پانی پیا ہے یا وہ جو تمام معاملات ہوئے ہیں وہ صرف جناب حر تو نہیں دیکھ رہے تھے، اس کے ساتھ پورا لشکر، کہتے ہیں کہ کم و بیش 1000 لوگوں کا لشکر تھا، تو 1000 کے 1000 لوگوں نے دیا. مگر ایسی کیا خاص بات تھی جناب حر میں کہ ان کی دل میں اس طرح بھی کیفیت اور یہ تبدیلی آئی؟ بہت شکریہ عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آپ نے حضرت حر کا تذکرہ کیا. اس تذکرے سے پہلے میں ایک بنیادی سی بات کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے کہ میں کربلا کو 4 بنیادی کرداروں کے اندر تقسیم کرتی ہوں. ٹھیک ہے. میرے نزدیک کربلا سے پہلے سب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اپنے اپنے طور پر عمل کر رہے تھے. اس میں رکھنے آتے گئے، خوارج بھی شامل ہو گئے، منافقین بھی شامل ہو گئے، دین دشمن لوگ بھی لبادے اوڑھ کے آ گئے. لیکن کربلا نے ان کرداروں کو واضح کر دیا، الگ الگ کر دیا. جو منافقت کے لبادے اوڑھے تھے وہ اور اس میں آپ دیکھیے حسینی کردار ہمیں الگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے.
یزیدی کردار الگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ایک کوفی کردار ہے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا کردار ہے وہ سیدنا حر علیہ السلام کا کردار ہے، سبحان اللہ، جو تائبین کے امام ہیں، اور توبہ کا آغاز یوم عاشور سے ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے جو بات آپ نے کی ہے، قدرت بھی تو سلیم الفطرت لوگوں کی تلاش میں ہوتی ہے نا، جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے انہی کے کردار کے اندر ماؤں کے دودھ کی تاثیر اور باپوں کے خون کی حدت رکھی جاتی ہے، وہی غیرت لے کر چلتے ہیں۔ لیکن یہاں بنیادی بات کیا ہے؟ امام علی مقام علیہ السلام سے اپنی بات شروع کروں گی۔ علامہ نے کہا تھا کہ پہچانے اصحاب کن کے ہیں، کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست۔ اب حضرت حر کو دیکھیے، اضطراب دیکھیے، وہ 1000 کا لشکر لے کر آنا، وہ پھر کہنا کہ آپ تو کہہ سکتے ہیں مگر آپ کی والدہ کی یہ شان ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے حقانیت رکھی تھی، جو صداقت رکھی تھی، جو سلیم الفطرت، جو اللہ کے دین سے اور اللہ سے محبت رکھی تھی، وہ جوش مار رہی تھی۔ اور پھر تبھی شاعر کو کہنا پڑا کہ شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، اور بتا رہا ہے ریاست کو حر کا ٹھکرانا، کرے یہ ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے۔ یہ نوکری پہ مامور جو تھے یہ اپنی جو ہے وہ آرڈرز لے کر ضرور آئے تھے مگر جنگ کرنے نہیں آئے تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام کو ابن زیاد کے دربار میں لے جانے کے لیے آئے تھے، اور وہی ہاتھ جوڑ کر انہوں نے استدعا کی کہ حضور مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو لے کر جاؤں۔ پھر دیکھیے کہ انہوں نے موقع دیا کہ اگر آپ یہاں سے کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو آپ دن کے وقت میں میرے ساتھ جو ہے وہ ابن زیاد کے ہرکارے جو اس وقت میری نگرانی پر مامور ہیں وہ موجود ہیں، آپ رات کے اندھیرے میں نکل جائیے۔ اور پھر تقدیر نے آپ کو جو میدان کرب و بلا کے اندر لے جانا تھا وہاں بھی حر ساتھ ہیں۔ پھر جو حضرت حر علیہ السلام کے خطبے نے جس طرح سے سارا سینیریو چینج کیا وہ میرے آپ کے سامنے ہے، کہ پھر یزیدی لشکر کے اندر ان کی صف ماتم بچھی کے ہمارا سب سے بڑا جس شخص کو ہم نے اپنا سپہ سالار بنا کے 1000 کا لشکر دے کے بھیجا تھا وہی تبدیل ہو گیا اور ساتھ اپنے اصحاب کو بھی لے گیا۔ تو میں سمجھتی ہوں یہاں سے بنیادی جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ مشکل اگر ٹاسک مل جائے، یزیدیوں کے نرغے میں اگر انسان آ جائے، ان کی حکومت میں اگر جاب ہو، ان کی حکومت کے تحت اگر آپ کی کوئی ذمہ داریاں ہوں، پھر بھی اندر کی آنکھ روشن کر کے وہ جو علامہ نے کہا نا امام برحق کو پہچاننا ہے کہ ان کا کیا پیغام ہے۔ پھر اگر آپ کو اپنی زندگی کو بھی داؤ پہ لگانا پڑے، حکومت کو، سلطنت کو، کرسی کو، جاہ منصب کو، تو پیش نظر کیا رہنا چاہیے؟ صفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کیا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم نے پہچاننا ہے کہ میں نے پیرامیٹر سیٹ کر دیا ہے کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ نے پہچانا، زہیر ابن کین نے پہچانا، حبیب ابن مظاہر نے پہچانا، دیگر 72 شہداء کے تن سر سے الگ ہو کر نیزوں پر سوار ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ ہمارے امام برحق ہیں، ان کا پیغام حق ہے۔ اور انہوں نے پھر صحابیت کا وہ معیار قائم کیا کہ امام علی مقام علیہ السلام نے فخر سے فرمایا کہ وہ جو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے اندر اور مہاجرین کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے 70 مرتبہ شہید کیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، ہم اپنی جانیں آپ کے اوپر نچھاور کر دیں گے۔ اور امام علی مقام علیہ السلام نے بھی ان کی وفاؤں کی پھر کیسے لاج نبھائی۔ آپ نے فرمایا جو اصحاب میرے نبی علیہ السلام کو ملے، میرے نانا جان کو ملے، مجھے ان سے بھی بڑھ کر ملے۔ بہت خوبصورت، اتنا خوبصورت گفتگو ہوئی اور اتنی اچھی بیچ میں سے آپ نے نتیجے بتائے ہیں کہ دیکھا جائے تو یہاں پر گفتگو میں بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ تہیہ کر لیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے حق پہ رہنا ہے، تو یہ مثالیں ہمارے سامنے کس طرح سے آتی ہیں۔ حبیب ابن مظاہر ہیں، زہیر بن کین ہیں، مسلم بن اوسجہ ہیں، جناب مسلم بن عقیل تو سپہ سالار تھے اور کس طرح سے وہ پیغام
پیغام لے کر گئے. اور پھر یہ تمام نام ایسے ہیں کہ جن کو جان کر آپ کے اندر وہ جوش و ولولہ آتا ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ذکر کرتے تھے بارہا امام حسین علیہ السلام اور ان پہ فخر کرتے تھے, تبھی ہم ان کے اوپر بارہا سلام پیش کرتے ہیں. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام شہدائے کربلا. رکنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, انہی شہداء کا تذکرے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام یا حسین, سلام یا حسین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن سلام شہدائے کربلا. خواتین و حضرات, تذکرہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ان باوفا اصحاب کا کہ جنہوں نے جان نثار کی, جنہوں نے اپنا تن من دھن, اپنی ہر چیز جو ہے اپنے امام وقت کے نام کر دی. آج بہت سارے اصحاب ہیں اور وقت کی کمی بہت ہے, مگر ایک جو امام کے صحابی تھے جن کو ہم ان کا دوست بھی کہہ کر پکارتے ہیں, ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں. آقا دو جہان جناب حبیب ابن مظاہر سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے, بے انتہا محبت کرتے تھے. تو جو اصحاب کرام تھے وہ اکثر پوچھا کرتے تھے مسکراتے ہوئے کہ آپ ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس سے اس لیے بہت محبت ہے کہ جہاں سے میرا حسین گزرتا ہے وہاں کی جو خاک ہوتی ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے, اور یہ میرے حسین کو بہت محبوب رکھتا ہے. تو یہ وہی حبیب ابن مظاہر ہیں کہ جو پھر آتے ہیں, اور پھر جب آتے ہیں تو جناب بی بی زینب عالیہ کس طرح سے جناب حبیب ابن مظاہر کو سلام پیش کرتی ہیں, اور یہ تمام وہ محبتوں کے سلسلے. میں چاہوں گی مسلم بن اوسجہ, جناب مسلم بن اوسجہ اور زہیر بن کین کا بڑا اہم کردار رہا, اور ان کی زوجہ کا بھی, کیا فرمائیں گے؟ ابھی جیسے آپ بات کر رہی تھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کی, اور اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ کا ذکر کیا, اور اس میں یہ سبھی مطلب وہ ایک سے ایک روشن ستارہ تھا. ان میں سے جیسے ہم حبیب ابن مظاہر کی بات کر رہے تھے اور آپ بی بی کے سلام کی بات کر رہی تھی, تو اسی طرح جو خواتین کے کردار کی بات آتی ہے, جب امام حسین علیہ السلام کا خط گیا ہے حبیب ابن مظاہر کو, تو نیچے ایک سلام لکھا تھا, جناب سیدہ زینب کبریٰ کی جانب سے سلام لکھا تھا. تو جب ان سے ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ کو یہ امام نے خط لکھا, تو انہوں نے کہا میرے لیے اتنا کافی ہے کہ زینب بنت فاطمہ کا سلام ہے میرے نام, کہ شہزادی اس کربلا تک آپ پہنچی ہیں, تو اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ میں گھر کے اندر ہوں. تو زہیر ابن کین کا بھی یہی ہے کہ جب ان کی جو زوجہ ہے ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ واپس جا سکتی تھیں اور ان کو واپس وہ پلٹایا جا سکتا تھا. جب انہوں نے یہ بات کی اور زہیر ابن کین نے کہا کہ یہ مصیبتیں جو ہیں اور یہ جو شہادت اور جہاد کا جو ہے جذبہ, اس کو لے کے میں تو ابھی امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر ڈالوں گا. لیکن ان کی زوجہ کیا کہتی ہیں جب ان کو یہ آپشن دی جاتی, تو وہ کہتی ہیں کہ جنت کو چھوڑ کر کون جاتا ہے. ٹھیک, تو آپ یہ دیکھیں کہ جنت کو چھوڑ کے کون جاتا ہے, اور پھر آگے اس کی کس طرح سے ایلیبوریشن کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ مخدرات عصمت بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شہزادیاں تو ان خیموں میں ہوں اور کرب و بلا میں ہوں, اور ہم جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں اور ہم چھوڑ کر ان چیزوں کو چلے جائیں, تو یہ کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ سب کے لیے ہے, سب عالم انسانیت کے لیے ہے اور عالم نسائیت کے لیے بھی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ان خیموں کی کیا صورتحال ہے کہ جن کو معلوم ہے کہ صبح وہ شہید کر دیے جائیں گے, ان کے خیموں سے کہتے ہیں اس طرح سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے بہت سے لوگ جو ہیں, بہت سی مکھیاں جو ہیں وہ بن بنا رہی ہوں. تو سب لوگ تلاوت کلام پاک میں مصروف تھے, اور ہر ایک کی کوشش کیا تھی, ہر ایک کی دعا کیا تھی. ہر صحابی امام حسین علیہ السلام کا جو خیمہ تھا اس کے اندر یہی منظر تھا کہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ
اپنی بارگاہ میں امام پر قربان ہونے کی سعادت مجھے سب سے پہلے نصیب فرما۔ ان میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا یہ جذبہ تھا کہ جس کی زوجہ تھی وہ اپنی زوجہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے سب سے پہلے روانہ کرنا، میرے لیے دعا کرو کہ میں سب سے پہلے شہید ہوں۔ جس کے بچے تھے وہ ماں اپنے بچوں کو ایسے تیار کر رہی تھی کہ جناب فروا جو ہیں امام حسن علیہ السلام کی جو بیوہ ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر نہیں ہے اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے، امام حسن موجود نہیں ہے، لیکن بی بی کی بارگاہ میں اپنی اولاد سب سے پہلے قربان کروں گی۔ تو اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں کہ مجھ بیوہ کی لاج رکھنا، اور پھر ان کے بچوں نے رکھی۔ آپ دیکھیں یہ جو کربلا کی مائیں ہیں یہ وہ کردار ہے کہ یہ چاہے اصحاب کی مائیں تھیں، چاہے یہ بنو ہاشم کی مائیں تھیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے جو بیٹے پیدا کیے تھے وہ کیے ہی راہ حق میں شہید ہونے کے لیے تھے، شہادت کا مقام پانے کے لیے تھے۔ اور میں کہتی ہوں ان ماؤں کو ہمارا بے حد سلام ہو کہ جنہوں نے ایسے بچوں کی تربیت کی، اور آج ہماری نوجوان نسل کو بھی اگر کردار دیکھنے ہیں تو وہ جا کے مسلم ابن اوسجہ کا، حضرت علی اکبر کا، حضرت علی اصغر کا، حبیب ابن مظاہر، ہمارے پاس نوجوان نسل نہیں، سن رسیدہ ہونے کے باوجود ضعیفی کی عمر میں بھی آج ہمارے ضعیفوں کے لیے بھی دیکھیں وہ کیسا مقام دے گئے کہ جب وہ پٹکا باندھ کر حبیب ابن مظاہر اپنی کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو آج اس بزرگوں کے لیے بھی ایک ہمارے لیے تو کربلا کو ایسے نہیں کہتے کہ کربلا درس گاہ ہے، کربلا ایک وہ درس گاہ ہے جہاں سے کوئی بھی روشنی کا راستہ حاصل کرنا چاہے تو اس کو واضح نظر آتا ہے، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر کی روشنی کا راستہ ہو، چاہے مسلم ابن اوسجہ کی روشنی کا راستہ ہو، چاہے زہیر ابن کین کی روشنی کا راستہ ہو، چاہے شہزادہ علی اکبر کا ہو، چاہے شہزادہ علی اصغر کا ہو۔ اور پھر جب یہ سب چیزیں جو ہیں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں اور جب آپ پھر خواتین کا کردار نظر آتا ہے، جو زینب بنت علی علیہ السلام کا کردار نظر آتا ہے، تو پھر آپ خود بخود انسانیت جو ہے وہ احترام میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ جو چوب خیمہ لے کر جناب سیدہ زینب نے ایک کردار ادا کیا تھا، اس سے ہمیشہ کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خواتین جو ہیں اگر وہ چاہیں تو پھر کس طرح سے تاریخ رقم کی جاتی ہے کہ انہوں نے کربلا کو 10 محرم کے دن عصر کے وقت وہاں ختم نہیں ہونے دیا۔ آج تک جو گھر گھر میں کربلا ہے تو یہ صدقہ ہے جناب سیدہ زینب بنت علی کا کہ انہوں نے اس پیغام کو ہم تک کیسے پہنچایا اور کس طریقے سے اپنے کردار سے انہوں نے اس شمع کو جو کربلا سے لے کر چلی تھی اس کو تا قیامت روشن کر دیا۔ بے شک، اور یہ اسی طرح سے روشن ہی رہے گی۔ اور جو گفتگو سیدہ بتول صاحبہ، ضیاء بتول صاحبہ آپ نے فرمائی، ہر آپ کے جملے کے اندر ایک پیغام تھا۔ جتنے بھی ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہ سب پیغام ہے۔ ہر ایک لفظ جو ہے آخر میں اصحاب باوفا، اصحاب امام حسین علیہ السلام سے ہم آج کے اس دور میں ایک بڑے مشکل اور کٹھن دور سے گزر رہے ہیں۔ اس قدر مشکلیں ہیں، اس قدر ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہو گیا ہوا ہے۔ کیا ہم سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیاں آپ دیکھیں، ان کے اندر بھی غازی بھی موجود تھے، شہداء بھی۔ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جو 72 سر نیزوں پر سوار تھے، ان میں راس الحبیب علیہ السلام جو ہے، میں سمجھتی ہوں اس سے جو صدا اٹھ رہی ہے وہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، صداقت جہاں ہے اس کو معیار بناؤ۔ کربلا فارق حق و باطل ہے، وہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا ادھر یا ادھر، حر بنے۔ پھر ہمت کرے نا، پھر یہ نہ کہیں کہ ہمیں جنت بھی چاہیے اور زندگی یزید کی بھی چاہیے۔ علامہ نے کہا تھا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب امام علی مقام علیہ السلام سے یہی سب سے بڑا پیغام اور یہی سب سے بڑا جو معیار ہے وہ اس کو جانا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم منافقت کا بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، تو چلیے آئیے پہلے ایک منافق ختم کرتے ہیں۔ ہم اس جو 5-6 فٹ کا وجود ہے نا، اس کے اوپر جو قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنی ذات کے اوپر تو اسلام کو نافذ کریں، اپنے اہل و عیال کے اوپر تو نافذ کریں۔ اور کربلا 10 دن کا نہیں، 365 دن، سانس جو پہلی اس دنیا میں آئی اس سے لے کر اور جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تب تک کربلا آپ کی زندگی کے سامنے ہونی چاہیے۔ یہی معیار ہے، یہی حق ہے اور یہی آج کا اور وہ پیغام ساری ہے۔ باتوں کی ایک بات جو صداقت کی بات آ گئی نا، سچائی
آئی، جو پہلا اعلان نبوت، اعلان رسالت ہوا، تو جو معیار تھا وہی ہمیں کربلا میں ملتا ہے. جو ہم نے صاحب کا چونکہ ذکر کیا تو ایک بہت اہم کردار خاتون جو صحابیہ تھیں ساتھ، وہ جو چونکہ باقی رہ گیا تو ان کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو ناانصافی ہوگی. میں بات کرنا چاہوں گی جناب فضہ کی. جناب فضہ کیا کہتے ہیں، جو اصحاب رسول میں سے تھیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحابیہ تھیں اور امام علی کا دور دیکھا، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے بچوں کی پرورش. یہ تو وہ صحابیہ تھیں کہ جن کے اوپر صحابی بھی رشک کرتے تھے. اماں فضہ کہلاتی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے بچے ان کو اپنی والدہ کا مقام دیتے تھے، امام حسین اور امام حسن علیہ السلام، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. یہ بھی کس طرح اس سارے سفر میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور وہاں پر موجود ہیں، اور پھر جو ان کا آگے جا کے بھی کردار ہمیں شہادت کے بعد بھی نظر آتا ہے. تو ان کا ذکر کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اپنے حبشہ کے قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، لیکن حکومت چھوڑ کر، بادشاہت چھوڑ کر اس گھر کی کنیزی کو ترجیح دی، اور اس طرح سے دی کہ وہ کسی نے جو کہا ہے وہ 2 شعر ضرور ان کے لیے آپ کو سناؤں گی کہ مدحت ملکہ حیا کیجے، مدحت ملکہ حیا کیجے، خمس الفاظ کا ادا کیجے، خمس الفاظ کا ادا کیجے، گر سکھا دیں گی مدح زہرا کا، گر سکھا دیں گی مدح زہرا کا، آپ فضہ سے رابطہ کیجئے. تو یہ جناب فضہ کی شان ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے جو اس گھر کی کنیز تھی. اگر ہم ان کے میسج کو، ان کے پیغام کو ہی سمجھ لیں تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح پا جائیں گے. سلام یا حسین، سلام یا حسین. ایک چیز جو صرف کہنا چاہوں گی جاتے جاتے وہ یہ کہ 2 کردار بہت اہم نظر آتے ہیں، ایک جناب حر کا اور ایک ابن سعد کا. اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو دیکھیے کہ یہ دونوں یزید کی فوج کے 2 سپاہی ہیں، مگر کس طرح سے، بلکہ سالار ہیں. کس طرح سے آپ کی سوچ، آپ کا تدبر آپ کو اس دنیا کی غلامی سے آزاد کر کے ہمیشہ کے لیے حر بنا دیتی ہے. اور جو پھنس جاتے ہیں اس دنیا کے چنگل میں اور مختلف جگہوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور دنیاوی جو ایک روشنی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بسر ہو، نہ وہ ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. اور یقین رکھیے کہ سچائی میں ہی سب کچھ ہے، صداقت ہی میں سب کچھ ہے. جب آپ حق کے راستے پر چلتے ہیں، جب آپ حق والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو وہ جو حق ذات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. میں آخر میں گزارش کروں گی مریم منیر صاحبہ سے کہ ایک منقبت کا ہدیہ پیش کیجیے. دین کی ناموس کی خاطر تھے نکلے باوفا، دین کی ناموس کی خاطر تھے نکلے باوفا. ان کے جذبوں کی صداقت پر ہوا راضی خدا، دین کی ناموس کی خاطر تھے نکلے باوفا. نصرت کربلا میں آئے تھے، نصرت شبیر کو کربلا میں آئے تھے. تھی فقط پیش نظر ان کی رضائے مصطفیٰ، تھی فقط پیش نظر ان کی
مصطفیٰ دین کی ناموس کی خاطر تھے نکلے باوفا کربلا انصار و اصحاب حسین کربلا میں آئے جو انصار و اصحاب حسین آج بھی ہوتا ہے ان اہل وفا کا تذکرہ آج بھی ہوتا ہے ان اہل وفا کا تذکرہ حر کی قسمت کا ستارہ آ گیا تھا اوج پر حر کی قسمت کا ستارہ آ گیا تھا اوج پر حضرت شبیر کے قدموں میں جب وہ آ گرا حضرت شبیر کے قدموں میں جب وہ آ گرا دین کی ناموس کی خاطر تھے نکلے باوفا جان سارا نے حسین ابن علی پر وہ سلام جان سارا نے حسین ابن علی پر وہ سلام ساجد ان پر رب کی ہو رحمت کا سایہ ہو صدا ساجد ان پر رب کی ہو رحمت کا سایہ اب صدا دین کی ناموس کی خاطر تھے نکلے باوفا سلام یا حسین